وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ طاعون کا علاج۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت ہے تو پھر مرہم عیسیٰ اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو علاج اللہ تعالیٰ بتلاوے وہ تو اسی حفاظت میں داخل ہے کہ اس نے خود ایک طریق حفاظت بھی ساتھ بتلا دیا، اور انشراح صدر سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹیکہ میں خیر ہوتی تو ہم کو اس کا حکم کیا جاتا اور پھر دیکھتے کہ سب سے اول ہم ہی کرواتے۔ اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلا دیوے کہ فلاں علاج یا فلاں دوا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعمال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہوگا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل تھے، مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے تھے۔ اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کراویں تو خدا پر ایمان نہ ہوا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا جاوے کہ آیا ہم نے 22 برس پہلے طاعون کی اطلاع دی کہ جس وقت طاعون کا نام و نشان نہ تھا، اور پھر ہر 5 برس کے بعد اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی ہے۔ پھر پنجاب کے متعلق خبر دی، حالانکہ اس وقت کوئی مقام اس میں مبتلا نہ تھا۔ پھر ایک دم پنجاب کے 23 ضلعوں میں پھیل گئی۔ وہ تمام کتابیں جن میں یہ بیان ہیں خود گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اگر ٹیکہ میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلاتا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اول ہوتے، مگر جب کہ گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار گویا خدا ہی نے ہمیں دیا ہے کہ جبر اٹھوا دیا۔ طاعون کے سلسلہ میں جماعت کو نصیحت۔ ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہو کہ وہ اس دعوی بیعت پر نازاں رہیں، بلکہ ان کو اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے۔ دیکھو، طاعون کئی بار موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پڑی۔ اب دشمن تو خوش ہوتے ہوں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر شرمساری ہوگی۔ لکھا ہے کہ بلعم کی بد دعا کی وجہ سے 80,000 وبا سے مر گئے تھے۔ اگرچہ اور لوگ بھی گنہگار تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت دوہری ذمہ وار تھی۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اگر ایک پاخانہ میں سے پاخانہ تو اٹھا لیا جاوے، مگر اس کے چند ایک ریزے باقی رہیں، تو کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس میں روٹی کھاوے۔ اسی طرح اگر پاخانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ الا الذین علوا کا لفظ ہمیشہ دل میں خطرہ ڈالتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر مقدر ہے۔ بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہماری جماعت میں کسی کو طاعون ہوا تو مخالف ہی شور ڈالیں گے کہ دیکھو ٹیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے، اور اگر وہ لوگ بچے رہے تو ہنسیں گے۔ خدا کے کام اور حفاظت سے حصہ لینے والا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہو جاوے، جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے۔ عذاب شدید آنے والا ہے، فرق سے فرق ہوتا ہے۔ اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے۔ اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا۔ اگر ہماری جماعت سے 100 آدمی مر جاویں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا، کیونکہ ہمیں کسی کے اندرونہ کا کیا حال معلوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت کیا ہوا؟ ہم دواؤں کی تاثیرات سے منکر نہیں ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ ادھر تم نے ٹیکہ نہ کرایا، اور اگر چند ایک لوگ مبتلائے طاعون ہوئے تو وہ لوگ کس قدر ہنسیں گے جنہوں نے ٹیکہ کرایا ہوگا۔ مگر بڑا بے وقوف ہے جو کہ اس دوا کو بھی نہ پیوے اور پھر اس دوا سے بھی محروم رہے کہ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو
تو وہ گویا دونوں طرف سے محروم رہا۔ پھر اگر ہماری جماعت میں سے کسی کو تعاون ہوگا تو اس کا اثر اس کے ایمان پر بھی پڑے گا، اور وہ خیال کرے گا کہ میں تو بیت میں تھا، مجھے کیوں تعاون ہوئی۔ لیکن خدا کسی کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، وہ اس منشا کو دیکھتا ہے جو انسان نے اپنے دل میں بنایا ہوا ہے۔ خدا کے ساتھ صفائی ایک مشکل کام ہے۔ تعاون اگرچہ مومن کے واسطے ایک خوشی ہے، مگر چونکہ مخالف کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شامت سے آئی ہے، اس لیے اگر یہ جماعت اسی طرح تباہ ہو جس طرح دوسرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو خوب ثبوت مل جائے گا کہ واقعی ہماری شامت سے آئی ہے۔ اور اگر ٹیکہ لگوانے والے بھی ہلاک ہوں اور تم بھی ہلاک ہو، پھر بھی تمیز کوئی نہیں رہتی۔ اس لیے تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ کشتی نوح میں نے بہت کچھ کہنا تھا، مگر انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر لکھا جائے گا۔ مجھے یہ فکر ہے کہ وہ مثل نہ ہو یکے نقصان مایا و دیگر شماتت ہمسایا، ایک تو مریں اور پھر جھوٹے کہلا کر مریں۔ اگر ایک طرف مخالفوں کی 1000 موت ہو تو نام نہ لیویں گے، اور ہمارا ایک بھی مرے تو ڈھول بجاویں گے۔ خدا نے صورت تو نہیں دیکھنی، اس نے دل دیکھنا ہے، مگر لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں۔ اور جس شخص کا نام رجسٹر بیت میں ہے اسے جماعت میں خیال کرتے ہیں، وہ تو رجسٹر میں صرف نام دیکھیں گے، لیکن اگر خدا کے رجسٹر میں نام نہیں ہے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ خدا نے ترقی کا موقع خوب دیا ہے، نفس کو لگام دینے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے غافل نہ رہنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔